بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون یہودیوں اور عیسائیوں کے جھگڑے یہودیوں کا کہنا ہے کہ عیسائیوں کے پاس کچھ دھرا نہیں اور عیسائیوں کا کہنا ہے کہ یہودیوں کے پاس کیا رکھا ہے یہ صورتحال اس وقت ہے کہ جب کہ دونوں کتابیں پڑھتے ہیں اور ان کے جہلاء بھی یہی باتیں کرتے ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اختلافات کا فیصلہ صادر فرما دے گا اور اس سے بڑھ کر ظالم اور فتنہ پرور کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے ذکر سے روکے اور ان کی ویرانی اور بربادی کی کوشش کرے انہیں تو حق نہیں تھا کہ ان مسجدوں میں بغیر اللہ کے خوف اور خشوع کے داخل ہوں دنیا میں ان کے لیے ذلت و رسوائی طے ہے اور آخرت میں ان کو سخت سزا دی جائے گی یہ پورب اور پچھم سب اللہ کا ہے جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور بڑے علم والا ہے ان کا کہنا ہے کہ اللہ نے اولاد متمنا بنا لی سبحان اللہ واقعہ تو یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی ملکیت اللہ کی ہے اور سب کے سب اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں
اور آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا اللہ ہے، اور جب کسی چیز کا وہ فیصلہ فرماتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ ہو جائے تو بس وہ ہو جاتا ہے۔ نادان اور جاہل کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ ان سے پہلے بھی لوگوں نے اسی طرح کی بکواس کی ہے۔ یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، ان کے دل و دماغ یکساں۔ یقین والوں کے لیے تو ہم نے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی۔ رسول برحق کی بعثت اور یہودیوں اور عیسائیوں کا موقف۔ ہم نے آپ کو اپنا پیغام برحق عطا کیا ہے کہ آپ ماننے والوں کو خوشخبری دیں اور نہ ماننے والوں کو ڈرا دیں۔ آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ یہودی اور نصرانی آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے طور و طریق نہ اپنا لیں۔ آپ کہہ دیں کہ ہدایت الہی ہی اصل ہدایت ہے۔ آپ کے پاس قطعی علم آ جانے کے بعد اگر ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو اللہ کی طرف سے آپ کا کوئی کارساز اور مددگار نہیں ہوگا۔ جن کو ہم نے کتاب سے نوازا اور انہوں نے اس کی قدر کی، وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے منکر ہیں وہی خسارے میں۔ اے اسرائیل کے فرزندو، میرے ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور اس کو یاد کرو کہ میں نے تم کو تمام لوگوں پر فوقیت دی تھی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کا بدلہ نہ دے سکے گا، اور نہ اس سے فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کوئی سفارش اس کو فائدہ پہنچائے گی، اور نہ ان کو اس سے مدد ملے گی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 113 سے آیت نمبر 123 تک آیات کریمہ کی تلاوت ہوئی اور ان کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ جن الفاظ سے یہودیوں کی فائل کھلی تھی وہ یہی الفاظ تھے کہ اے اسرائیل کے فرزندو، یاد کرو کہ ہم نے تم کو تمام لوگوں پر فوقیت دی تھی، ہمارے احسانات کو یاد کرو۔ پھر اب ان کا قصہ ختم ہو رہا ہے، فائل بند ہو رہی ہے، جرائم کھول دیے گئے، تاریخ سامنے لا کے رکھ دی گئی، کچا چٹھا سنا دیا گیا۔ اب اختتام ہو رہا ہے اس پورے کیس کا۔ اللہ میاں کی عدالت میں یہ کیس چل رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے تاریخ کے عروج اور زوال کے مختلف دوروں کا تذکرہ کیا، اور آپ مسلسل کئی دنوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں یہودیوں کی کہانی، اور یہودیوں کے ساتھ عیسائیوں کا بھی ذکر ہوتا، لیکن یہاں پر ضمناً عیسائیوں کا تذکرہ آیا ہے۔ اور چونکہ اسرائیل حضرت یعقوب کو کہا جاتا ہے، اور حضرت یعقوب کی اولاد میں وہ بھی ہیں جو یہودی کہلاتے ہیں، وہ بھی ہیں جو عیسائی کہلاتے ہیں، اس لیے جب یا بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اے اسرائیل کے فرزندوں، تو ان میں یہ دونوں شامل ہوتے ہیں۔ اہل الکتاب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کتاب والوں، تو بھی دونوں شامل ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی، حضرت عیسیٰ کو انجیل دی گئی، اور حضرت موسیٰ کے بعد کا دور حضرت داؤد کا ہے، ان کو زبور دی گئی۔ تو اہل الکتاب کا لفظ بولا جائے یا بنو اسرائیل کا لفظ بولا جائے، یہودی عیسائی دونوں مراد ہوتے ہیں۔ تو ابھی تک تو آپ نے دیکھا کہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ کو کتنا پریشان کیا اور کتنی ناشکریاں کی، اللہ کی نعمت کی کتنی ناقدریاں کی۔ اور پھر حضرت داؤد کا جو دور ہے، اسی دور میں ان کے ہی لوگوں نے ایک ساحلی علاقے پر مچھلیوں کے پکڑنے کے سلسلے میں اپنے محترم دن سنیچر کے دن کی کتنی بے حرمتی کی، جس کے نتیجے میں اللہ کا یہ حکم ہوا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ خدا تعالیٰ کا عذاب کبھی طاعون کی شکل میں، کبھی اور کسی شکل میں ان پر برستا رہا، اور ان کے جرائم کو بیان کیا جاتا ہے۔ اب انہی جرائم کی فہرست میں، فہرست کا جو آخری حصہ ہے، اس میں یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ ان میں یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی خوب جھگڑے رہے، خوب فتنے کھڑے ہوئے، ایک ہی نسب ہے، ایک ہی نسبت ہے، مذہب الگ الگ بانٹ لیے،
سر بٹاول کی، خوب قتل و غارت گری مچائی، خوب ایک دوسرے کو گالیوں سے نوازا، ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو توڑا، اور جو مظالم کیے جا سکتے تھے وہ سب ہوتے ہی رہے۔ یہ جب سنایا جا رہا ہے تو پھر بار بار میں یاد دلاتا ہوں کہ امت مسلمہ کے افراد کو اس آئینے کے سامنے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ جو کچھ بھی سنایا جا رہا ہے عبرت کے لیے سنایا جا رہا ہے، جو بتایا جا رہا ہے سبق کے لیے بتایا جا رہا ہے، جن چیزوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اصلاح کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ ماضی کے قصے نہیں، افسانے نہیں، کہانیاں نہیں، کوئی ناول نہیں۔ یہاں اللہ کی اس کتاب میں جس قوم کا بھی ذکر کیا گیا ہے وہ صرف اصلاح کے لیے کیا گیا ہے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ لہذا اب یہاں جو کچھ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے اسے سنیے اور پھر اپنا حال دیکھیے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کیا رکھا ہے، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کیا دھرا ہے۔ اب یہودیوں کے پاس تورات جو ہے عیسائی اسے مانتے ہیں، یعنی عیسائی تورات کو مانتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ تورات کی جو قانونی شکلیں یہودیوں نے بنائی تھیں، جن میں جس چیز کو چاہا حرام کیا، جس چیز کو چاہا حلال کیا، جو چاہے اضافے کیے، جو چاہے کمی کی، جو چاہے جتنی چاہیے تحریفات کی، ان سب اسباب کا یہ نتیجہ تھا کہ عیسائی اب ان کی شریعت سے چڑھے ہوئے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اے بدماش مفتیوں، مولویوں اور عوام کو دھوکہ دیتے ہو، فریب کرتے ہو، اپنے ہاتھ سے لکھتے ہو، فتویٰ اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہو، یہ ساری بدماشیاں تم نے کی اور قانونی منہ شگافیاں کرتے ہو، اپنا علم چھانٹتے ہو، اپنی جو ہے سیادت اور قیادت کا دھندا کرتے ہو، یہ سب تم تماشے کرتے ہو، ان سے باز آ جاؤ، ان سے باز آ جاؤ، اپنے نفس کی اصلاح کرو، دماغ کی اصلاح کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یا یوں کہیے کہ وہ جو عیسائی تھے وہ تو عیسائی کو اصل سمجھتے تھے کہ عیسیٰ کو مانو۔ یہودی کہتے تھے کہ تمہارا نبی جھوٹا، نبی کی ماں غلط اور تمہارا دین غلط اور تمہاری کتاب غیر معتبر۔ یہ تھی گالی گلوچ، یہ تھے ایک دوسرے کے اختلافات۔ اب یہ جو اختلافات ہوئے، اب بتائیے کہ امت مسلمہ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اکائی بنا کر دین حوالے کیا۔ جن لوگوں میں 40 سال تک بھیانک لڑائیاں ہوئی تھی، حضور نے ان کے اندر کی عداوتوں کو دور کیا، سب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ قبیلہ اوس کے ہوں یا قبیلہ خزرج کے ہوں یا قبیلہ قریش کے ہوں یا جزیرۃ العرب کے کسی قبیلے کے ہوں، کسی علاقے کے ہوں، کسی طبقے کے ہوں، سب کو امت واحدہ بنا دیا۔ یہ نبی نے کیا کہ نہیں کیا؟ لیکن نبی کے دور میں بھی وقتاً فوقتاً منافقوں نے فتنے کھڑے کرنے کی کوشش کی، جن پر قابو پا لیا گیا، لیکن نبی کی آنکھ بند ہوئی کہ جزیرۃ العرب کی بڑی تعداد مرتد ہو گئی، دین کے خلاف بغاوت۔ ابھی کل تک نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے، ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا، پورے ملک میں ارتداد پھیلا ہوا۔ کس نے کیا؟ یہی وہ مسلمان ہیں جن کو امت واحدہ بنایا گیا تھا اور جنہوں نے اللہ پر ایمان قبول کیا تھا اور نبی پر ایمان قبول کیا تھا اور جو اس دین اسلام میں شامل ہوئے تھے، حضور کے انتقال کے بعد یہ مردود مرتد ہو گئے۔ کتنے وہ لوگ تھے جو نام زکوٰۃ نہیں دیں گے، محمد کو دیتے تھے، ابو بکر کو نہیں دیں گے، اور پھر بھیانک لڑائیاں ہوئی، جیسے جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، ویسے ان مسلمانوں سے جو مرتد ہو گئے، پلٹ گئے، ان سے لڑا بھیانک خانہ جنگیاں ہوں۔ تو تاریخ میں اس کا واقعہ بیان کیا جائے گا کہ نہیں؟ یا صرف یہودیوں کی برائیاں بیان کی جائیں گی اور صرف عیسائیوں کا کچا چٹا سنایا جائے گا، مسلمانوں کا سب ڈھکا جائے گا، ارتداد برپا کر کے۔ پھر حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں نماز پڑھتے ہوئے حضرت عمر کو مسلمانوں کے بیچ رہنے والے ایک غلام نے خنجر مار کے شہید کر دیا، زخمی ہوئے، پھر وہ بچ نہیں سکے۔ پھر یہی مسلمانوں کی وہ جماعت ہے جس نے حضرت عثمان جو خلیفہ ثالث تھے ان کا گھیراؤ مدینہ منورہ میں کر کے گھر پہ چڑھ کے اندر گھس کے ان کو شہید کیا۔ پھر یہی وہ مسلمان تھے جنہوں نے حضرت علی کو دق کیا، پریشان کیا، ان کے خلاف بغاوت کی،
پھر یہی وہ مسلمان تھے جنہوں نے یزید جیسے ملعون و خبیث انسان کو امت پر مسلط کیا، جس نے پھر خاندان نبوت کا قتل عام کروایا۔ عبید اللہ ابن زیاد مسلمانی تو تھا، حجاج مسلمانی تو تھا، اور جتنے بھی بدماش عمرا اور مجرم اور خبیث اور مستبد تھے وہ مسلمان ہی تو تھے، جنہوں نے تاریخ کو سیاہ کیا، اپنے کرتوتوں سے پوری امت کو تباہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد یہی امت واحدہ تھے جس سے کوئی ٹوٹا تو کوئی شیعہ کہلایا، اور کوئی جناب مرجیہ کہلایا، اور کوئی جہمیہ کہلایا، اور کوئی ناصری کہلایا، کوئی یزیدی کہلایا، کوئی کچھ کہلایا۔ یہ امت جس کو نبی جوڑ کے گئے تھے، اس کو توڑنے والے کون تھے؟ خبیث ملعون، مسلمان نہیں تھے تو اور کون تھا؟ یہودی آئے تھے، انہوں نے بنائی فرقے۔ کہو مسلمانوں سے یہ فرقے تم نے بنائے اور بناتے چلے گئے، پھر اسی ہندوستان میں تمہارے اندر سے قادیانی پیدا ہوا، اور تمہارے مسلمانوں نے اس کو اپنا امام مانا کہ نہیں مانا؟ تم نے ختم نبوت کا انکار کیا کہ نہیں کیا؟ پھر تمہیں نے کبھی بریلی کو اپنا مرکز بنایا، کبھی دیوبند کو اپنا مرکز بنایا، تو ایک فرقہ بریلوی ہو گیا، ایک فرقہ دیوبندی ہو گیا۔ یہ بریلی اور دیوبندی کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ کون سی مصیبت لائی گئی؟ یہ کون سا تفریقہ امت پر مسلط کیا گیا؟ دین کو تو مدنی بھی نہیں کہا گیا، محمدی بھی نہیں کہا گیا، مکی بھی نہیں کہا گیا، دین کا نام صرف اسلام ہے، صرف اسلام۔ یہ کون ہے جنہوں نے علاقوں میں دین کو بانٹا، شخصیتوں میں دین کو بانٹا؟ اور اس کے بعد بات بڑھتی چلی گئی، پھر یہ مقلد ہے، یہ غیر مقلد ہے، یہ سلفی ہے، یہ حنفی ہے۔ یہ کون تھے؟ وہ بدماش، وہ مجرم، وہ خبیث، جنہوں نے اس امت کے تیا پانچا کیا، اس کے حصے بکھرے کیے، اس کو توڑا، اور اسی پر ان کو فخر ہے، وہ یہی کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو شکوہ یہودیوں کا کیا کیا جائے؟ قرآن میں تو جس وقت یہ سنایا جا رہا تھا اس وقت امت ایک تھی، قیادت ایک تھی، اس وقت بات یہودیوں کی سنائی جا رہی تھی مسلمانوں کو کہ تم ایسے مت بننا۔ اور بات صرف یہی نہیں رہی کہ عقیدے کے خلاف اور رائے کے خلاف تبصرے چھاٹ دیے گئے اور فرقوں میں اپنے کو بانٹ دیا گیا، ایک دوسرے کے عبادت خانے کے خلاف مہم، وہ ان کا چرچ توڑ رہے ہیں، وہ ان کا سینیگاگ توڑ رہے ہیں، اور پابندی لگا رہے ہیں، یہاں گھس نہیں سکتے، وہاں گھس نہیں سکتے۔ کیا آپ نے یہ کام نہیں کیے؟ یہ کام آپ نے نہیں کیے کہ صاحب یہ مسجد جو ہے شیعوں کی ہے، یہاں نماز نہیں سنی نہیں پڑھ سکتا ہے، یہ ناصبیوں کی مسجد ہے، یہاں اہل بیت والا آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، یہ سلفیوں کی مسجد ہے، یہاں حنفی نماز نہیں پڑھتا ہے، یہاں حنفیوں کی ہے، یہاں سلفی نہیں آتا ہے، اہل حدیث نہیں آتا ہے، اور یہ بریلویوں کی ہے، وہاں کوئی دیوبندی گھس نہیں سکتا ہے، گھسے گا تو مسجد دھوئی جائے گی، اس کے ڈنڈوں سے اس کی ضیافت ہوگی۔ یہ کون کرتا رہا؟ یہودی کرتے رہے، عیسائی کرتے رہے، قرآن میں تو ان کا حوالہ ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں سے روکتے تھے، لیکن اسی امت مسلمہ کے افراد نے وہ سب کیا جو یہودیوں نے کیا، جو عیسائیوں نے کیا، جو مجرموں نے کیا، اس کو دہرایا، اسی تاریخ کے عامل ہے۔ انہوں نے پورب پچھم کے جھگڑے کھڑے کیے، عیسائیوں نے بیت المقدس کے مشرقی رخ کو تقدس دیا کیونکہ حضرت مریم اس کے پوربی حصے میں رہتی تھی، لہذا اب ان کے لیے وہ حصہ مقدس ہو گیا۔ ان کی ضد میں یہودیوں نے اس کے پچھمی حصے کو مقدس بنا لیا، جھگڑے ہونے لگے پورب پچھم کے، جاہل لٹ قسم کے ڈنگر، انہوں نے آپس میں جھگڑے کیے، اور اللہ نے فرمایا للہ المشرق والمغرب، پورب اللہ کا، پچھم اللہ کا، اتر اللہ کا، دکھن اللہ کا، ساری جہتیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ پاگل ہو گئے ہو، سنکی ہو جو جھگڑتے ہو اس پر؟ اللہ کی تو قدرت اور اس کی ملکیت اور اس کی حاکمیت ہر جگہ ہے، اور تمہیں جیسی ہدایت دی گئی ہے تمہیں اس پر عمل کرنا، قبلہ تمہارے لیے کعبہ مقدسہ ہے، اس کی طرف رخ کرنا ہے، اس لیے کہ وہ سینٹر آف ڈائریکشن ہے، وہ خدا نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے، سینٹر آف ڈائریکشن ہے، مرکز استقبال ہے، مرکز توجہ ہے، قبلے کے لیے اللہ نے اس کا تعین فرمایا ہے۔ اس لیے یہ سب فضول جھگڑے بند کرو، یہ سارے جھگڑے بند کر دو۔ تو یہ جب ان سے کہا جائے
تو اب ان کا تو حال اس وقت یہ ہے کہ عیسائی یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہیں. پوری دنیا عیسائیت اسرائیلیوں کے ساتھ کھڑی ہے. اتفاق. وہ یہودی جو حضرت عیسیٰ کو ماں بہن کی گالی دیتے ہیں اور حضرت مریم کے تقدس کے پرچے اڑاتے ہیں، عیسائی اتنے ذلیل، اتنے حقیر، اتنے گندے، اتنے ناپاک، ایسے کیڑے مکوڑے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور پھر قرآن میں جن کو ملعون کہا گیا، مغضوب علیہم کہا گیا، بندروں کی اولاد کہا گیا، کیا کہا گیا، ان کے ساتھ ہمارے حرمین شریفین کی خدمت کرنے والا کھڑا ہوا ہے. انسان اپنا سر کا کیا کرے، سر پھوڑ لے، دماغ پھاڑ دے. جن باتوں کی توقع نہیں ہو سکتی تھی وہ سب دکھ رہی بات. تو فرما دیا گیا کہ آسمان ہو یا زمین یا فضائیں یا جہتیں، سب کا اللہ مالک بھی ہے، خالق بھی ہے. اور جو لوگ اس طرح کی فضول بکواس کرتے ہیں، کبھی بھی ان کے چکر میں مت آنا. یہ جاہلوں کی باتیں ہیں، یہ فتنہ پروروں کی باتیں ہیں. امت میں اگر اس وقت یہودیوں اور عیسائیوں پر قرآن تنقید کر رہا تھا اور ان کا کچا چٹا جرائم کا بیان کر رہا تھا، تو آج قرآن کی جب تفسیر 1400 سال کے بعد کی جائے گی تو اب یہودیوں اور عیسائیوں سے زیادہ ان مسلمانوں کا ذکر ہوگا جنہوں نے سر پٹول کی، تفریق کی، تکفیر کی، کسی کو کافر بتایا اور کسی کو ملت سے خارج بتایا اور آپس میں سر پھوڑے اور مسجدوں میں تالے ڈالے اور مسجدوں پر پابندی لگائی اور فرقے واریت پیدا کی. اب ظاہر ہے کہ ان کا تذکرہ اصل ہوگا. جو لوگ تفسیر میں صرف تذکرہ چھیڑ دیتے ہیں کہانیوں کا کہ یہودیوں کا یہ حال تھا، یہ حال تھا، وہ خود بڑے مصفا اور بڑے مزکا ہیں، اپنی حالت بیان نہیں کرتے. اور اصلاً قرآن تو آئینہ دکھا رہا ہے کہ اپنا چہرہ دیکھتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی وہی کرو، اتنے گندے ہو جاؤ، نالی کے کیچڑ میں تم بھی ملوث نہ ہو جانا کہیں. یہ سب بتایا گیا اور پھر آخری بات فیصلہ کن بتا دی گئی. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. سن لیجئے نبی، سن لیں آپ کے امتی کہ یہ یہودی اور یہ عیسائی آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے طور طریق، ان کے تمدن، ان کے نظام کو قبول نہ کریں. تو جو ان کے ساتھ بڑا دوست بنا ہوا ہے یقیناً وہ خبیث الدہر انہی کے راستے پہ چل رہا ہے. ورنہ امت مسلمہ کو سیدھا راستہ بتایا گیا ہے. ان ہدی اللہ هو الہدی، ہدایت صرف اللہ کی ہے. اور اللہ کی یہ ہدایت رسول اللہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آئی ہے. تو کوئی اس میں ملاوٹ نہیں ہوگی، کوئی بھی اس میں خلط مل اور گٹ مٹ کرنے کا عمل نہیں کیا جائے گا. بالکل صاف اور واضح بیان ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ پلو میں باندھ لے، یہ لفظ باندھ لے کہ ان ہدی اللہ هو الہدی، ہدایت صرف اللہ کی ہے. کہ وہ اپنے کو شیعہ کہے، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ سنی کہے، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ بریلوی کہے، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ دیوبندی کہے. صرف اور صرف جو اللہ نے کہا ہے کہ مسلم کہو اپنے کو، تو مسلم کہے. هو سماکم المسلمین، اللہ نے نام رکھا مسلم، تو تم نام رکھنے لگے اپنے بھنگی اور چمار اور لٹیرے اور ادھر ادھر، تم نے یہ نام ادھر ادھر کی شروع کیے. تم اللہ کے دین کو پھاڑنا چاہتے ہو. کوئی شیعہ نہیں، کوئی سنی نہیں، جو بھی ہے وہ صرف مسلم ہے. انہیں بدلنا پڑے گا، اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، توبہ کرنی پڑے گی. قرآن مرجع ہے، سب کو قرآن کی طرف آنا ہوگا. پھر قرآن کی جو تشریح حضور پاک علیہ السلام نے کی ہے اس کی طرف آنا ہوگا. جلا دو اپنی کتابوں کو جو تمہیں قرآن سے روک رہی ہے، دور کر رہی اور حضور کی حدیثوں سے دور کر رہی. جلا دو ایسی کتابوں. مسجد اللہ کی ہے، نہ کوئی شیعہ کی مسجد نہ سنی کی مسجد. اگر نام اس پر یہ لکھ دیا جائے تو کھرچ دو ایسے ناموں کو. ہر مسجد میں ہر مسلمان نماز پڑھ سکتا ہے، بلکہ انسانیت کا کوئی فرد اللہ کی عبادت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یہ وہ حقائق ہیں جو کھلے بندوں سامنے لانے کی ضرورت ہے. اس لیے جو مولوی نما بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں اور صرف دڑاڑ بڑھاتے ہیں، پھاڑتے رہتے ہیں، یہی ان کا مشن ہے. مبارک ہو ان کو یہودیت، نصرانیت، صلیبیت، صہیونیت.
اسلام نے جو ہم سے کہا ہے وَأَنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک امت تھی، ایک امت ہونا ہے۔ جب تک یہ امت ایک نہیں ہوگی اس کی ہدایت پر کوئی اطمینان نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے یہ کتاب دی وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، وہ ہے مخلص لوگ، وہ ہے صحیح لوگ جو اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کا اتباع کرتے ہیں، اس کو اصل سمجھتے ہیں، اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں۔ اور اے اسرائیل کے لونڈو سن لو تم لوگ، اے یعقوب کی طرف نسبت کرنے والوں، ہم نے تم پر بڑے احسانات کیے تھے، تم کو فوقیت دی تھی، لیکن تم نے اپنے کو ذلیل کیا اور کہیں کا نہیں چھوڑا۔ تمہارا ایک قصہ تمہارے سامنے پیش کر دیا گیا ہے، اب بھی اگر ہوش میں آ جاؤ تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ دنیا تو جانی ہے اور آخرت کا تمہیں سامنا کرنا ہے۔ اور یہ بات جب اسرائیل کے لوگوں سے کہی جا رہی ہے تو اسلام سے نسبت رکھنے والے ان سب سے کہی جا رہی ہے، وہ سید ہوں یا پٹھان ہوں یا صدیقی ہوں یا عثمانی ہوں یا علوی ہوں یا حسنی ہوں یا حسینی ہوں یا چنی ہوں یا چنا ہو، تیلی ہو، جلائے ہوں، یہ ساری نسبتیں جو لوگوں نے بنا رکھی ہیں، یہ نسبتیں اللہ کے یہاں کام نہیں آئیں گی، نسب کام نہیں آئے گا، صرف ایمان و عمل کام آئے گا۔ اس لیے بس اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، اور ہر بات جس سے تفریق پیدا ہوتی ہے اس کا خاتمہ کر دینا ہے مرنے سے پہلے پہلے، یہی عہد ہے اللہ کی طرف سے۔ اور باتیں صرف تفریق کی نہیں کرنی ہے، باتیں کرنی ہے کہ کیسے صورتحال درست ہوگی، درست ہونے کا درست کرنے کے لیے جو میزان ہے، جو ترازو ہے، جو پیمانہ ہے، وہ اس قرآن میں بیان کیا گیا۔ جو اس کے خلاف ہم اس کے خلاف، جو اس پیمانے کے خلاف، وہ چاہے کسی حکومت کا حاکم ہو، وہ چاہے جناب کسی عدالت کا ذمہ دار ہو، وہ چاہے مفکر ہو، وہ چاہے ادیب ہو، وہ چاہے شاعر ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے وہ مولانا ہو، پیر ہو، قاضی ہو، اگر وہ قرآن سے اور حدیث سے ہٹ کر راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ کا حکم ہے کہ اس کو دشمن سمجھے۔ جوڑنے والا قرآن، جوڑنے والی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، باقی ان سے جتنا ہٹتے جائیں گے ٹوٹ کا عمل بڑھتا چلا جائے گا۔ وآخر دعوانا